بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت اہم ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے اور وہ ویلاگ ہے صحافیوں کے جھوٹ بولنے کے حوالے سے۔ یہ میرا یقین ہے کہ پاکستان کو ججوں نے، جرنیلوں نے، سیاستدانوں نے، وزیروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا جھوٹے لفافہ خور صحافیوں نے پہنچایا۔ اور لفافے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ لفافے سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں کہ کوئی سیاسی پارٹی آپ کو کیش کی شکل میں نوازے۔ لفافے کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو عہدوں سے نوازا جائے۔ لفافے کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی فالوئنگ حاصل کر لیں اور اس کے نتیجے میں ڈیجیٹل میڈیا سے بہت سارے پیسے کمائیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں میں آگے چل کر دوں گا۔ لیکن آج کا ویلاگ اسپیسیفکلی عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ہے۔ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی ایک ویڈیو میں میرے لیے بڑے اچھے الفاظ کا استعمال کیا، لیکن احترام کا، عزت کے تعلق کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص مسلسل اور مستقل غلط بیانی کر رہا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، تو اسے بے نقاب نہ کیا جائے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس قوم کے اس نہج تک پہنچنے میں، اس معاشرے کے اس نہج تک پہنچنے میں بدقسمتی سے صحافیوں کا سب سے بڑا نیگیٹو اور منفی کردار ہے۔ تو ابھی کچھ ہی دن پہلے، یعنی 10 12 15 دن کے اندر عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پر جو ٹویٹس کیں اور جو غلط ٹویٹس کیں، جو جھوٹی ٹویٹ کیں، وہ ثبوت کے ساتھ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے انہیں بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، تو اگر وہ صرف 10 سیکنڈ میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے سچ نہیں بول سکتے تو وہ 10 منٹ میں ایک ویلاگ کرتے ہوئے سچ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ تو میں بالکل ثبوت کے ساتھ ریکارڈ پر ایک چیز اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آج ہی جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، 15واں روزہ ہے، ظاہر یہ اپلوڈ ہوگا شاید ایک روز بعد۔ آج انہوں نے ایک ٹویٹ کی، ایک خبر کہ 21 نون لیگی امیدواروں نے اپنے ٹکٹ واپس کر دیے۔ اب یہ 2018 کی خبر ہے، چونکہ اب تک جب تک میں بات کر رہا ہوں تب تک نہ پی ٹی آئی نے نہ نون لیگ نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری ہی نہیں کیے، تو واپس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے کسی کو نیچے وضاحت کی کہ جناب میں نے یہ تھوڑا ہی لکھا ہے کہ وہ اب کے ٹکٹ میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ تو یعنی آپ نے بدنیتی کے ساتھ گمراہ کرنے کی کوشش کی لوگوں کو کہ جناب نون لیگ کی حالت اتنی بری ہے، اور واقعی بری ہے۔ شاید 21 کی بجائے میرا خیال ہے 81 لوگ اس بار واپس کریں گے، لیکن ایک صحافی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے، اور ایک پرانی خبر کو نئے حالات کے تناظر میں اس طرح سے مولڈ کر کے پیش کرے کہ لوگ اس کو سچ سمجھے، اور پھر بعد میں وہ وضاحت دے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی جملہ تھوڑا ہی لکھا ہے، میں نے تو صرف ایک خبر پوسٹ کی ہے۔ آج اس خبر کے پوسٹ کرنے کا کیا تک تھا، یہ ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے 23 مارچ کے قریب ایک پرانا سما نیوز کا سکرین شاٹ محترم عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا۔ وہ یہ تھا کہ 23 مارچ کی پریڈ منسوخ کر دی گئی۔ اب یہ افواج پاکستان کے خلاف اب ان کا بغض، جس سے پہلے وہ خبریں دیا کرتے تھے، جی ایچ کیو کے در پر بیٹھے رہا کرتے تھے، خود تسلیم کیا کہ وہ ہمیں، یعنی آپ کو یاد ہوگی نا وہ ان کی تقریر کہ آپ نے ہمیں شریف خاندان کے خلاف ثبوت دکھائے، آپ نے ہمیں شریف خاندان کے خلاف فائلیں دکھائی، آپ نے بتایا یہ چور ہیں، آپ نے بتایا یہ ڈاکو ہے، ان کے کہنے پر آپ ان کو چور اور ڈاکو کہتے رہے، پورا نیریٹو آپ نے بلڈ کیا۔ اب اسی فوج کی مخاصمت میں، اسی فوج کے بغض میں انہوں نے ٹویٹ کی جناب کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یعنی 23 مارچ کی پریڈ کے کینسل ہونے کی۔ یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو فوج سے اتنی نفرت ہے کہ اب وہ پریڈ بھی نہیں کر رہے، حالانکہ یہ خبر کووڈ کے زمانے کی تھی، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں نے اس کی تصحیح کی۔ یعنی اب دیکھیے کہ 2 ٹویٹس غلط ثابت ہو گئی آن ریکارڈ۔ تیسری ٹویٹ جو انہوں نے کی وہ ویڈیو تھی آئی جی پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی، جس میں وہ رحیم یار خان میں، میاں والی میں ایک دہشت گرد تنظیم کے حملے کو پسپا کرنے پر اپنے جوانوں کو شاباش دے رہے تھے کہ دشمن کا مقابلہ ایسے کرنا ہے، دشمن کو ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے۔ تو جناب نے وہ ٹویٹ اس انداز میں کی، وہ ویڈیو، کہ جیسے عثمان انور صاحب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو ظاہر مزاحمت کر رہے تھے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے زمان پارک میں، یعنی ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے، دشمن کو حملہ کرنا ہے ہم نے دشمن کے اوپر۔ یعنی وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے عمران ریاض خان صاحب کہ آئی جی پنجاب پی ٹی آئی کے کارکنان کو دشمن کہہ کر پکار رہے ہیں اور ان کا منہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ پھر پنجاب پولیس کے آفیشیل اکاؤنٹ نے کہا کہ یہ ویڈیو اس موقع کی نہیں تھی، اس موقع کی تھی۔ اس پر بھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، اسے کہا کہ تصحیح کا بہت شکریہ، لیکن پنجاب پولیس فلاں 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 فلاں، اس کے اندر بھی بجائے اس کے کہ معذرت کرتے اور غلطی
کا اعتراف کرنے کے بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرتے اس جھٹائی کا مظاہرہ کیا کہ الٹا تنقید کی مگر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا. 3 ٹویٹس ہو گئی. پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی. عمران خان صاحب نے بھی, جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی وہ ویڈیو پوسٹ کی. خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایجنسی کا آدمی ہے, لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ آپ آگ لگائیں املاک کو اور گاڑیوں کو. اور عمران ریاض خان صاحب نے بھی, خان صاحب ظاہر لیڈر ہیں, بڑے آدمی ہیں, اگر انہیں احساس دلایا گیا اور بتایا گیا کہ سر یہ تو پی ٹی آئی کا ہی ورکر ہے, فی الفور انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی. عمران ریاض خان صاحب ماشاءاللہ ڈھٹائی کے بہت نیکسٹ لیول پہ ہیں. وہ ٹویٹ انہوں نے آج کے دن تک ڈیلیٹ نہیں کی ہے. یعنی اس پی ٹی آئی کے ورکر کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے وہ ٹویٹ انہوں نے موجود رکھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک ایجنسی کا آدمی ہے اور ایجنسی کے آدمی کے طور پر یہ لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ وہ گاڑیوں کو آگ لگائے, اور کوئی بھی سر پھرا کارکن کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس شخص کو. 4 اب تو گنتی مجھے بھولتی جا رہی ہے کہ کتنی ٹویٹس ہیں جو پچھلے کچھ عرصے میں ہفتے 10 دن کے اندر عمران ریاض خان صاحب نے غلط, جھوٹی اور بدنیتی پر مبنی کی. پھر انہوں نے جب زمان پارک پر حملہ ہو رہا تھا, ہم سب اس کی مذمت کر رہے تھے, میں سراہ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی مزاحمت کو. اس میں میرا موقف بہت واضح ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قوتیں جو نادیدہ قوتیں ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا, جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کروایا, جنہوں نے ملک میں سیاستدانوں کو نااہل کروایا, جیلوں میں بھیجا, ایک دوسرے کے خلاف لڑوایا, اگر وہ قوتیں پولیس کو اعلی کار بنا کے یا نگراں حکومت کو اعلی کار بنا کے ایک سیاسی لیڈر کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو سیاسی لیڈر کو ڈٹ جانا چاہیے اور لوگوں کو اس کا ساتھ دیتے ہوئے اسے بچانا چاہیے. میں تحریک انصاف کے کارکنان کی مزاحمت کی حمایت کرتا ہوں, یہ ریکارڈ پر میری ٹویٹس موجود ہیں. لیکن اس وقت میں جب آپ کوئی جھوٹی تصویر پوسٹ کریں گے یا جب آپ کوئی جھوٹی ویڈیو پوسٹ کریں گے تو پوری اس تحریک کو یا ان کارکنان کی جو جتنی بھی ایفرٹس ہیں آپ ان کو ڈیمیج کریں گے, پورے نیریٹو میں ہی آپ ایک شک پیدا کر دیں گے. ویسے میں عمران ریاض خان صاحب نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تصاویر ایک بزرگ کی پوسٹ کر دی جو کہ خون سے لتھڑے ہوئے تھے, تو ظاہر ہے وہ الٹیمیٹلی آپ ایک پورے نیریٹو میں ڈینٹ ڈالتے ہیں جہاں سارے لوگ حمایت کر رہے ہوتے ہیں, جہاں سارے لوگ مظلوم کہہ رہے ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو, وہاں آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں ایک جھوٹی ٹویٹ, ایک جھوٹی ویڈیو, ایک جھوٹی تصویر پوسٹ کر دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی پورا نیریٹو ہی مشکوک ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں. مجھے گنتی بھول گئی ہے کہ کتنی ٹویٹس جو وہ غلط کی عمران ریاض خان صاحب نے. پھر عمران ریاض خان صاحب نے ابھی حال ہی میں سلمان احمد جو کہ معروف سنگر ہیں ان کی گرفتاری کی ویڈیو پوسٹ کی. لیکن مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اتنا, میرے پاس ڈھیٹ کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے, میں وہی کہتا ہوں احترام میں ضرور کرتا ہوں ان کا, لیکن اب میں کیا لفظ اس کے علاوہ استعمال کروں کہ وہ ویڈیو بھی آج بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ سلمان احمد کو بھی گرفتار کر لیا گیا. یہ میرے خیال 2014 یا 2016 کی ویڈیو تھی جب سلمان احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا. آپ کیسے اتنے بے خبر صحافی ہو سکتے ہیں؟ اور پورا پاکستان آپ کو فالو کرتا ہے, اور ان سے زیادہ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ وہ ہزاروں لوگ جو بغیر دیکھے, بغیر سوچے, بغیر سمجھے لائکس بھی کر دیتے ہیں, ری ٹویٹس بھی کر دیتے ہیں. اتنی اندھی تقلید, خدا کے واسطے قوم تو باشعور ہو, خدا کے واسطے تحریک انصاف کے کارکنان سے تو ہم اتنے شعور کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اتنا اندھا دھند فالو نہ کریں یا ری ٹویٹس نہیں کریں ایک غلط اور فیک خبر کو. تو سلمان احمد صاحب کی گرفتاری کی ویڈیو بھی پوسٹ کی اور کہا کہ سلمان احمد صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور بعد میں کہا سوری پرانی ویڈیو. دیٹ از اٹ. یعنی آپ کو اس پہ کوئی ملال نہیں ہے, آپ ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے تاکہ وہ پروپیگنڈا چلتا رہے حکومت کے خلاف, وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ موجود رہے. پھر موصوف نے ایک اور ٹویٹ کی اور اس کی ٹیگ لائن تھی صرف 1 سال میں, جس میں ایک عمران خان صاحب کی تصویر تھی جب وہ ایک لنگر خانے میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. جنوری 2020 تھا غالباً. اور پھر دوسری تصویر میں انہوں نے لکھا جنوری 2023, جس میں بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے. لوگوں نے ثبوت کے ساتھ نیچے بتایا کہ جناب یہ بھی جنوری 2020 کی تصویر ہے جس میں کھاد لینے کے لیے, سستی کھاد لینے کے لیے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے. آپ نے غلط تصویر پوسٹ کر دی ہے. وہ ٹویٹ بھی آج بھی موجود ہے, اس پہ نہ شرمندگی کا اظہار کیا نہ ندامت کا اظہار کیا. اب آپ کو بھی کیا گنتی یاد ہے کہ کتنی ٹویٹس جو ہے وہ غلط کی جا چکی ہے ان کی جانب سے. اچھا پھر جناب ایک اور صحافی تو خیر میں ان کو کیا کہوں, اوریہ مقبول جان صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ پوسٹ کر دی مینار پاکستان پر پانی کھڑا ہے. وہ بھی ایک پرانی تصویر تھی, لوگوں نے
اس کی طرف توجہ دلائی، لیکن وہ تصویر بھی انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کی۔ پھر عمران خان صاحب کے جلسے کے بعد انہوں نے ایک اور جلسے کی پرانی تصویر یعنی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ یعنی آپ اچھا خاصا جلسہ تھا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اتنی پابندیوں کے باوجود تحریک انصاف نے شاندار جلسہ کیا، مگر آپ نے ایک جعلی اور پرانی تصویر پوسٹ کر کے اس جلسے کی کریڈیبلٹی کو اور مشکوک کر دیا۔ عمران ریاض خان صاحب نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی ایک ویڈیو پوسٹ کر دی جلسے کی، یعنی خان صاحب ایک بلٹ پروف کنٹینر میں تھے، ایک الگ لباس پہنا ہوا تھا۔ عمران ریاض خان صاحب نے جو ویڈیو پوسٹ کی اس میں لباس بھی خان صاحب کا اور ہے، منظر بھی اور ہے، کنٹینر بھی موجود نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب کتنے سارے غدار ہیں، یعنی آپ نے ایک بار پھر ایک اچھے خاصے جلسے کو مشکوک بنا دیا۔ سو گنتی سے بالاتر ہوتا چلا جائے گا معاملہ، اور میں یہ پچھلے کچھ عرصے کی مثال آپ کو دے رہا ہوں جس میں انہوں نے جھوٹی ٹویٹس کی، غلط ٹویٹس کی، ریکارڈ پر موجود ہے، یعنی وہ ٹویٹس ہیں جن کو جھٹلایا جا سکتا ہے ثبوتوں کے ساتھ، وہ جھوٹ جو انہوں نے بولے جن کے ثبوت فراہم نہیں کیے جا سکتے، ان کی تعداد تو ان گنت اور بے شمار ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے میں نے ایک ٹویٹ کی نشاندہی کی تھی جس میں وہ ان کو بڑا دکھ جاگ رہا ہے اور بڑا درد ہے ان کے دل میں بلوچستان کے لاپتہ افراد کے بارے میں، لیکن میں نے ان کو یعنی ابھی وہ ٹویٹس کر رہے ہیں بیکاز اب ظاہر ہے فوج سے ان کی وہ محبت برقرار نہیں رہی، تو لاپتہ افراد کا درد ان کو کھایا جا رہا ہے، لیکن جب فوج سے ان کی محبت کی پینگیں پروان چڑھ رہی تھیں اس وقت وہ انہی لاپتہ افراد کو دہشت گرد کہتے تھے۔ تو حیرت یہ ہے کہ آپ کس طرح سے کتنی تیزی سے اپنا نیریٹو تبدیل کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ آپ کا رزق آپ کے جھوٹ سے وابستہ ہو گیا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہمیشہ عمران ریاض خان صاحب کی ٹویٹس ہوتی ہے جی میڈیا بک گیا ہے، میڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، اس میڈیا نے جھوٹ ہی جھوٹ دکھا رہا ہے، یہ میڈیا سچ بول ہی نہیں سکتا وغیرہ، یعنی انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں میڈیا کے خلاف اتنی نیگیٹو ہائپ بنا دی کہ اب لوگ الٹیمیٹلی یوٹیوب ہی دیکھیں، اور جب یوٹیوب دیکھیں گے تو ظاہر ہے کس کا دھندا چمکے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں، آپ ضرور یوٹیوب کیجئے، آپ ضرور سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، لیکن خدا کے واسطے کم سے کم اپنے یوٹیوب کو یا اپنی دکان کو چلانے کے لیے دوسروں پر بہتان مت لگائیے۔ میری ہمیشہ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ سچ بات کیجئے۔ آپ لفافے کی بات کرتے ہیں، کوئی ایک سیاسی جماعت کسی ایک صحافی کو کتنا بڑا لفافہ دے دے گی؟ 10 لاکھ روپیہ مہینہ، 20 لاکھ روپیہ مہینہ، کسی ایک صحافی کو 25 لاکھ روپے مہینے کی نوکری دے دے گی۔ اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی صحافی کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ لیکن اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو کو فالو کرتے ہوئے آپ کو کسی یوٹیوب چینل سے یا ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے 3, 4, 5 کروڑ روپے مہینے کے آتے ہیں، جس کا عمران ریاض خان صاحب خود اعتراف کر چکے، باخدا اس میں کسی یہ میں تو ایک منطق کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی اس میں حسد شامل ہے، اس میں جیلسی ہے۔ آپ دیانتداری سے اپنے دل سے پوچھئے کہ جس پلیٹ فارم سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے عوض آپ کو 3, 4 کروڑ روپے مل رہے ہوں، کیا آپ اس کے لیے ہر حد پار نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کے لیے ہر جھوٹ نہیں بولیں گے؟ اور یہ 8, 10 جھوٹ پچھلے 10 دن کے اندر میں نے آپ کو گنوا دیے ثبوتوں کے ساتھ۔ پچھلے 5-6 سال کا ان کا کریئر کتنے بڑے بڑے جھوٹوں پر مشتمل ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ صرف 10 دن آپ یوں کہہ لیجئے کہ دیگ کے کچھ چاول ذائقے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، باقی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا پورا کریئر کتنے سچ پر مشتمل ہوگا یا پھر کتنے جھوٹ انہوں نے آپ سے بولے ہوں گے۔ میں چونکہ ان سے احترام کا تعلق رکھتا ہوں، میرے متعلق وہ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، لیکن احترام کا تقاضا یہی ہے، اگر مجھے کسی سے پیار اور محبت ہے تو میں ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی میرا فون پر ان سے رابطہ ہوتا ہے یا وہ مجھ سے فون پہ رابطہ کرتے ہیں، میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہاں بھی آن کیمرہ بھی اس ویلاگ میں بھی میں اسی دیانتداری سے ان کی خامیوں کی اور غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ وہ سچ بولنا شروع کریں، وہ اور اوریہ مقبول جان صاحب بدقسمتی سے اب صحافت پر ایک داغ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور سب سے غلط بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک بھی نہیں ہے، اس بات پر ندامت بھی نہیں ہے۔ تو میری بڑی دست بستہ درخواست ہوگی کہ خدا کے لیے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اس پر ڈٹ جانا یہ سب سے بری بات ہے۔ سو خدا کے لیے ذرا ہر صحافی پر مجھ سمیت یقین کرتے ہوئے، اندھا یقین کرتے ہوئے، اندھی تقلید کرتے ہوئے اب ذرا اپنے طور پر بھی ریسرچ کر لیا کیجئے۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، گوگل کیجئے، بڑی آسانی سے 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ کسی بھی خبر کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ سو میری درخواست یہی ہے کہ پلیز بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے نہ تو کسی خبر پر یقین کیجئے اور نہ ہی کسی خبر کو
آگے بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔